رمضان المبارک کی آمد ہے، تو آئیے ہم سب بھی اس مبارک مہینے کا اپنے دلوں سے استقبال کرتے ہیں۔ جیسے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہمارے گھروں میں تو ہم اس کا بہت بہتر طریقے سے استقبال کرتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان جب آئے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب جائے تو خوش ہو کر کے جائے کہ میں نے اس گھر کو اچھا پایا تھا۔ تو رمضان المبارک تو اتنا اچھا مہمان ہے اور اتنا مبارک مہمان ہے کہ جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے بڑی برکات لے کر کے آ رہا۔ تو آئیے ہم بھی ایسے مبارک مہینے کا اور مبارک مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ہم استقبال کیسے کریں گے؟ ہم اپنے دلوں کو پاک کر کے ایسے مہینے کا استقبال کریں گے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر کے، اپنے دل کو خطاؤں سے پاک کر کے، بغض سے پاک کر کے، اپنے دل کو نرم کر کے ہم اس مہینے کا استقبال کریں گے، اس مہینے کی قدر کریں گے۔ ہم اپنے دلوں کو کیسے نرم کریں؟ ہمارے دلوں کے اندر جو سختی ہے وہ کیسے دور کی جائے؟ ڈاکٹروں نے ہر بیماری کے لیے طرح طرح کا علاج ایجاد کر رکھے ہیں، مگر کیا کوئی ہے ایسا ڈاکٹر کہ جس کو دل کی سختی کا علاج معلوم ہو؟ آپ غور کریں، کیا کوئی ہے ایسا ڈاکٹر جو دل کی سختیوں کا علاج کرنے کے لیے تیار ہو؟ ظاہر ہے کہ آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ بھائی ہر بیماری کا تو علاج ہے ڈاکٹروں کے پاس۔ اگر کسی کا دل سخت ہو، کسی کے دل میں رحم نہ ہو، شفقت نہ ہو، تو پھر ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے اس لا علاج مرض کی دوا تجویز کی، اور وہ بھی ایسی دوا کی جو ایک طرف تو مفت اور بے خطا ہے، اور دوسری طرف یتیموں کے شہراز بندی اور پرورش کا ایک باعزت اور مضبوط نظام ہے۔ باعزت اس لیے کہ اس نظریے میں یتیم سے زیادہ خود اس کا فائدہ ہے۔ اور یہ فائدہ کیسے ہے؟ وہ کون سی دوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی؟ آئیے ہم اس کو سنتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے۔ شکایت کی ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سروں پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے! اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین علاج بتایا۔ یتیموں کے سروں پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کسی انسان کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن ایک سلیم الفطرت کا دل کسی یتیم کو دیکھ کر بھر آتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ جس طرح میں اپنی اولاد کا ایک مشفق اور مربی باپ ہوں، اس کا بھی اسی طرح کوئی مشفق اور مربی باپ ہوگا جس کی شفقت سے آج یہ محروم ہے۔ اگر اس نیت سے وہ کسی یتیم کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرنے لگتا ہے تو قدرت آہستہ آہستہ اس کی قلبی کی سختی کو نرمی میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قلبی سختی کو نرمی میں بدل دیتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک طرف یتیم پر شفقت کی تعلیم ہے اور دوسری طرف اس شفقت کرنے والے کا ذاتی نفع بھی بیان کیا گیا، مگر افسوس کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی یتیم بچے ایک طرف اپنے والد کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں تو دوسری طرف عام مسلمانوں کی شفقت سے صرف محروم ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کی بے رحمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسلام نے بیواؤں، یتیموں اور مساکین کی طرف جو توجہ کی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں اس کا عشر بھی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔
آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتلائیں۔ آئیے اب رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں اپنے دلوں کو نرم کر کے، اور آپ دیکھنا جب آپ کے دل جب نرم ہوں گے، آپ کے دل جب استقبال کے لیے تیار ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہمیں کچھ دے کر جائے گا، ہمیں اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔